पेश मसाइल का अहाता करने की कोशिश की जाए तो शायद हमारी और आपकी ये सारी कोशिशें रायगा जाएंगी। इंसान अपनी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में रोज़ाना सैकड़ों किस्म के मसाइल से दो चार होता है। कभी माशरती परेशानी तो कहीं ज़ाती और निजी ज़िंदगी के मसाइल ने इंसान का जीना दो भर कर दिया है। कहा जाता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा आइली और ख़ानदानी मसाइल परेशान करते हैं। बाहर की दुनिया में लोगों में अपनी बड़ाई दिखाने वाला बसा औक़ात घरेलू मसाइल में इतना टूटा हुआ रहता है कि बज़ाहिर इसको देखकर इसकी संगीनी का अंदाज़ा करना भी मुश्किल होता है। एक तरफ हमारे ये मसाइल हैं तो दूसरी तरफ मुल्क को मिल्लत की खैर ख्वाही का दम भरने वाले लोग भी इन मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म और बड़ी तंजीम, अफरादी ताकत के लिहाज से सबसे कम मगर फ़िक्री क़ुव्वत से आरास्ता तहरीक जमाते इस्लामी हिंद की हल्क़े ख़वातीन ने हालिया दिनों में इन मसाइल के हल के लिए उमूमी बेदारी का बेड़ा उठाया है। जमात इस्लामी हिंद की शोबे ख़वातीन की तरफ से मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज मुहिम इस सिमत बेदारी पैदा करने का मौसर तरीन ज़रिया साबित हो रही है। हम में से कौन नहीं जानता कि रिश्तों से ख़ानदान और ख़ानदानों से समाज बनता है। अगर ये रिश्ते मुस्तहकम और मजबूत होंगे तो ख़ानदानी इस्तेहकाम लाजमी तौर पर हासिल होगा। हमारा समाज, खास करके मुस्लिम समाज, वो किस तरह का शिकार है? एक तो नफरत है, अदावत है, घरेलू मसाइल हैं, गुर्बत है, बच्चों की तरबियत है, मुख्तलिफ नज़रियात से भी मुतासर होने वाले ख़वातीन हैं, रस्म व रिवाज का एक जंगल है, उनको दूर किया जाना एक मुश्किल तरीन काम मालूम होता है, जिसकी वजह से हमारा ख़ानदान जिस तरह से मजबूत होना चाहिए था, आज हम टूटते हुए ख़ानदानों को देख रहे हैं। तो इन हालात में इस मुहिम के ज़रिए से बड़े पैमाने पर ख़वातीन से मुलाकात का नज़्म किया जाएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ इसी मुहिम के तवस्सुस से। ये इस मुहिम के दौरान में हिंदुस्तानी समाज, इस मुल्क का समाज, हिंदुस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात के लोगों के दरमियान में भी इस तरह की बातों को आम करने की हम कोशिश करेंगे। अगर मैं अपनी रियासत की बात करूं, 6 करोड़ की आबादी है, यहाँ गैर मुस्लिम भाई बसते हैं, मुख्तलिफ तबकात मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ है, वो जिस तरह का उनका समाज बना हुआ है, जिस तरह के टूटे समाज वहाँ मौजूद हैं, घर के अंदर इत्मीनान नहीं है, भाई और बहनों के दरमियान कोई रिश्ता पाया नहीं जाता है, और बच्चों की तरबियत जिस तरह से वो करना चाहिए था वैसा कर नहीं सके हैं, जिसकी वजह से आज परेशान हाल उनकी ज़िंदगी है। मैं आपको बताऊं, जब बूढ़े हो जाते हैं वो मौत को याद करते हैं, बुढ़ापा उनके लिए एक अज़ाब बन चुका है, माहौल टूट चुका है, समाज बिगड़ चुका है, हालात बदल चुके हैं, दिल और दिमाग मुंतशिर हो चुके हैं। इन हालात में जमात इस्लामी की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है, मजबूत खानदान के साथ मजबूत समाज के लिए भी हमारी है कि लितस्कुनु इलैहा, कि वो उसके जरिए से सुकून हासिल कर सके। यानी खुदा के तख्लीकी नक्शे में औरत इस तरह बनाई गई है कि वो जिंदगी में मर्द के लिए सुकून का जरिया बने। ये पहलू दोनों ही सिन्फों के लिए बहुत अहम है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए। अगर दोनों सिन्फ के लोग इस पहलू को सामने रखेंगे तो फायदा ये होगा कि जिंदगी का वो निजाम मुतदिल तरीके पर और एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मौजूदा जमाने में फितरत के इस उसूल को बदल दिया गया और मर्दों ने औरत को अपने लिए इंटरटेनमेंट का सामान समझा, तफरीह का सामान, उसका जरिया समझ लिया, और नतीजा ये हुआ कि जिंदगी का जो नक्शा था वो बिगड़ गया। औरत को फितरी तौर पर जहाँ अपना हिस्सा अदा करना था वो अपना हिस्सा अदा नहीं कर सकती, और दूसरी जगह जहाँ हिस्सा अदा करना तख्लीकी नक्शे में शामिल नहीं था वहाँ पर और ज्यादा जो है अपने आप को पुरकशिश बनाने में वो मसरूफ हो गई। अब आइए इस पर गुफ्तगू करें कि वो कौन सा निजाम हयात है जो किसी भी खानदान को पाकीज़गी और खुशगवारी से जो है खानदान में पाकीज़गी और खुशगवारी पैदा करता है। किसी भी निजाम अक़दार को हम दुरुस्त उस वक्त कहेंगे जबकि उसके अंदर जो है 4 बातें पाई जाती। नंबर
एक उस निज़ाम इक़दार को कायनात के निज़ाम से हम आहंगी हो, दूसरा इंसानी फितरत के साथ वो मेल खाने वाला हो, तीसरा खुदाई तालीमात पर अमल कर रहा हो, चौथा उसके अमली नताइज पाकीज़ा और खुशगवार हो। तो इस्लामी निज़ाम इक़दार जो है वो अल्लाह ताला ने एक झलक उसकी इन अक़दार की बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 39 तक की आयत में मुख्तलिफ पहलुओं से हमको समझाया है। उसमें अल्लाह ताला ने मुख्तसरन वो जो अक़दार उसमें बयान किए हैं वो ये हैं: अल्लाह की लाशरीक इबादत, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, सिले रहमी, मिस्कीन और मुसाफिर के हुकूक की अदायगी, फजूल खर्ची से गुरेज, साइल के तई नर्म रवैया, खर्च में मियाना रवी, कत्ल औलाद से एहतराज, जिना और कत्ल नाहक से नाम, माले यतीम के सिलसिले में एहतियात, इफ़ाए अहद, नाप तोल की दुरुस्तगी, गुमान के बजाय इल्म की पैरवी और गुरूर की रविश से इज्तिनाब। तो ये कुछ इस्लामी निज़ाम अखलाक के एक कुछ अक़दार हैं जो आपके सामने सूरह बनी इसराइल के ज़रिए से पेश किए गए। दौर हाजिर में मादा परस्ताना सोच और कंज्यूमरिज्म ने समाज की असास को बुरी तरह मुतासिर किया है। हिर्स व हवस जैसी मज़मूम आदात ने रहमदिली और खैर ख्वाही की जगह ली है। माल से इंसान की मोहब्बत ने हल में मजीद का माहौल पैदा किया है। ऐसे पुराशोभ दौर में इंसानियत को गलत रास्तों से निकालकर सीधे रास्ते पर लाना हम सब की मनसबी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी हिंद ने मजबूत खानदान मजबूत समाज के मरकजी मौजू के तहत मुल्कगीर पैमाने पर 10 रोज़ा कामयाब मुहिम चलाई। इस दौरान समाज को खानदान और रिश्तों की बारीकियां उलझने के बाद इसे सुलझाने के तरीके बताए गए। मुल्क के हर शहर हर गांव से छोटे बड़े प्रोग्राम्स, सिंपोजियम्स और आपसी मुलाकातों के जरिए इस पैगाम को आम करने की हर सतह पर कोशिशें की गईं। तो फरमाया वन ताफू अक़रबु लित्तक़वा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला मर्द आदमियों को मुखातिब करते हुए कहा, अक़्द निकाह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम उन्हें माफ़ कर दो, बीवियों को माफ़ कर दो, तो ये तक़वे में से है। आपके अंदर तक़वा है तो आपको बीवी को माफ़ करना आसान है, उसकी गलती को नज़रअंदाज करना आसान है, उससे झगड़ा करना मुश्किल है। व इन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, फिर फरमाएगा वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, आपस के मामलात में चाहे वो कोई भी मामला हो और बिलखुसूस घरेलू मामलात में, माशरती मामलात में, रिश्तेदारियों में, वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, आपस में फयाजी का मामला करना ना भूलो। लाड झाटकनेस होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, कुशादा जहन होना चाहिए, वसीउन नज़री होनी चाहिए, तो मामलात इख्तिलाफात सारे ख़त्म हो जाते हैं। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, तुम जो कुछ अमल करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है, देखता है, उसके सामने जवाबदेह हो, वो समझते हुए ज़िंदगी गुजारो। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का हक अदा करते हुए ज़िंदगी गुजार। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ली अहली, कितनी बड़ी खुशखबरी सरकार ने फरमाई। मियाँ बीवी अपने एक दूसरे के, शौहर अपने बीवी के हुकूक अदा करता हुआ उसको खुश रखता है, उसके साथ अच्छा सलूक करता है और हर तरीके से उसके आराम और राहत का ख्याल करता है, चाहे उसकी वो नाफरमानी करे, कभी कुछ गलती हो जाती है, इंसान है और वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। कोई भी शौहर ये नहीं सोच सकता कि मेरी बीवी 100% मेरी मुती व फरमाबरदार हो, जरूर उससे कुछ न कुछ गलती हो। तो मर्द की फजीलत और उसका अजीम दर्जा जो अल्लाह ने मर्द को अता फरमाया है, उसका तकाजा ये है कि उसका तहम्मुल करे, उसको बर्दाश्त करे और बराबर उसको समझाए और उसके हुकूक अदा करे। बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर की मुकम्मल इताअत करे, नाजायज़ उमूर में इताअत नहीं, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, मुकम्मल इताअत करना चाहिए अपने शौहर की जायज़ उमूर में, तभी वो बहुत कामयाब औरत होती है, तभी वो काम
جب دین انسان کے پاس آتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر غنا آ جاتا ہے۔ غنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا داری سے، فضول شان و شوکت سے اور خود نمائی سے، شو آف سے دور چلا جاتا، بہت دور چلا جاتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کو پڑھیں، خاص طور سے جو امہات المومنین کا جو کردار ہے۔ اور میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتانا چاہوں گی کہ جو وہ ہے عورت عہد رسالت، خواہ اکیڈمی سے مل جائے گی یہ کتاب۔ اس کو آپ پڑھیں گی تو آپ کو عورتوں کا رول نظر آئے گا۔ خوشی جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں نہیں، اس میں خرچ میں نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت کو بھرپائی کیسے ہو، اور بھرپائی جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ آپ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو خوشی پیدا ہوتی ہے غنا کی، کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی ایک تکمیل کے درجے میں پاتے ہیں۔ تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ خوشی ہے۔ یہ سب جہالت کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ شادیوں پہ خرچ کریں اور کپڑوں پہ خرچ کریں اور اعلیٰ مکان، اور ہمارا ٹائم کتنا ویسٹ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ مکان بنانا صرف ایک فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے، اعلیٰ مکان کی پھر حفاظت، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا مینٹیننس بھی تو بہت بڑا مسئلہ، اس پہ بھی تو بہت خرچے ہوتے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک نے بھی مرکز کی ہدایت پر ان 10 دنوں میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پیغام رسانی کا کام کیا۔ اس دوران ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت ہی کارآمد اور مفید مواد عام کیا گیا۔ ان سب حالات میں یہ بات کہ ہماری اگلی نسل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہمارے اس مضبوط خاندان کو کیسے ہم دوبارہ استوار کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بھی مضبوط ہو، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان حالات میں تقاضے کو جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ خاندان کی اس اہمیت کو سماج میں اجاگر کرنا چاہیے، اور خاندان کے بنانے اور نبھانے اور اس کو بہترین طریقے سے چلانے میں اخلاقی اقدار، سماج کے اندر روحانی اقدار اور انسانی اقدار کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت نے اس سلسلے میں جو تعلیمات و احکامات دیے ہیں ان کی پیروی کی ضرورت ہے۔ رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں ہو، اور مرد و عورت یعنی زوجین کے درمیان حقوق و فرائض کا ایک متوازن تصور کی بات ہو، والدین کے حقوق کو پہچاننے کی بات ہو، اولاد کی تربیت و پرورش کی بات ہو، خوشگوار خاندانی زندگی، عائلی زندگی ہم گزار سکیں اس کے اصول کیا ہیں، اور مصرفانہ رسوم سے کیسے بچا جائے، یہ تمام پہلو محسوس کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں سماج کے اندر، ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی اور عمومی طور پر سماج میں بھی ان باتوں کو عام طور پر اس کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے اور ہمارے خاندانوں کو مضبوط کرنے کی ایک جدوجہد عمومی طور پر کی جانی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے ایک مہم منانا طے کیا ہے، اور اس میں ایک طرف ہم اپنے تحریکی گھرانوں کو مثالی بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو اور ایک اچھا خاندان اور اس کے کیا مقام ہے اس بات کو وسیع پیمانے پر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام نے اس سلسلے میں جو ہمیں متوازن اور ایک ہارمونیس پورا نظام دیا ہے، عائلی نظام، خاندانی نظام، اس کو برادران وطن کے درمیان بھی زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، سماج کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ شریعت کے منشا کے مطابق جلد سے جلد نکاح، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ نکاح سے تعلیم نہ رکے، تعلیم بھی جاری رہے، پڑھائی بھی جاری رہے اور نکاح بھی ہو، اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی بھی پریکٹیکل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ تک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ان کے ماں باپ بدستور سنبھالیں۔ مقصد یہ ہو کہ بچے جائز رشتے میں بن جائیں، گرل فرینڈ نہیں بلکہ جائز شرعی بیوی سے اسلامی منشا کے مطابق سکون حاصل کریں۔ کم عمری میں اگر نکاح عام ہوگا تو اس سے نکاح کی بہت سی خرافات کم ہوں گی۔ نکاح کے لیے خاص معیار کی زندگی، کہ نکاح کے لیے مال و دولت، معیار زندگی یعنی گھر، خاص سطح کی کمائی یا سیٹلمنٹ کا انتظار کرنا صحیح نہیں۔ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ معیار کا جو بھوت لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی سال رشتے دیکھنے اور ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اسے ختم کیا جائے۔ اس کا آسان طریقہ وہی ہے جو دنیا میں بہت سے فیصلوں میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ طے کر لیں کہ 6 مہینے ہم رشتہ تلاش کریں گے، اور 6 مہینوں میں جو اچھا رشتہ مل جائے گا اس کو قبول کر لیں گے، اور آئیڈیل کے لیے جنت کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ وہاں یہ بیوی بھی آئیڈیل خاتون بن کر ہی ملے گی۔ یعنی کہ جو ٹین ایج میں آتے ہیں بچے، لڑکے لڑکیاں، ان کے لیے تو ایک پینل بنایا تھا میں ٹین ایجرز کا، اور ان سے میں نے کہا تھا کہ جو سوالات پوچھے گئے پلیز گیو یور فرینک اوپینین، جو بھی سوالات تم سے پوچھے جاتے ہیں۔
تو ایک آڈینس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ وائی از اٹ دیٹ یو ڈو ناٹ گیو رسپیکٹ ٹو یور ایلڈرس، یعنی آپ سے جو بڑے ہیں عمر میں ان کو آپ کیوں نہیں عزت دیتے ہیں؟ ایک 17 سال کا لڑکا تھا، پلٹ کے ان کو دیکھ کے بولا کہ سر آئی ڈونٹ سی اینی ریزن وائی آئی شوڈ گیو رسپیکٹ ٹو somebody جسٹ بیکاز ہی واز بورن بفور می، چونکہ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اسی لیے وہ عزت میں کیوں دوں سر؟ اب آپ حالانکہ وہ بدتمیزی دکھتی ہے لیکن آپ تھوڑا اگر اس بات پہ غور کریں تو اس میں کچھ لاجک بھی تو ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جہاں ہم نوجوانوں کو جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے رسپیکٹ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ایک سب سے بڑی چیز خاص طور سے جو ہے آپ کے خواتین کے ذریعے سب کو جو ہے یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ رسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، رسپیکٹ کی ناٹ بی ڈیمانڈیڈ۔ چونکہ میں عمر میں بڑا ہوں تو میں آ کے اگر یہ سب کے سامنے کہوں کہ مجھے عزت دو کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں، وہ زمانہ چلا گیا۔ اس کے اور بھی وجوہات ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایکسپیرینس کی بہت اہمیت دی جاتی تھی، لوگ جو ہیں ایکسپیرینس کے بنا پر پروموشن لیتے تھے اور اونچے طبقے پہ جاتے تھے۔ ٹوڈے ایکسپیرینس ہیز بیکم اے ڈرٹی ورڈ۔ آج نوجوانوں کے پاس جو اسکلز ہیں اور جو ارننگ کیپیسٹی ہے وہ مڈل ایج یا ضعیف لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ People are getting outdated. So obviously the younger generation feels کہ جب میں اتنا قابل ہوں اور میں یہ سب کر سکتا ہوں تو کیوں میں بات سنوں بڑے لوگوں کی؟ یہ سوال ایسا ہے جس پر ہم کو بہت سنسیئرلی اور بہت بیلنسڈ ویو سے سوچنا چاہیے۔ گلوبلائزیشن کے دور میں عالمی سطح کی کانفرنسوں کا انعقاد اب معمول کی بات ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے بھی ملکی و ریاستی سطح پر ہر روز لرن فرام ایکسپرٹ جیسے پروگرامز منعقد کیے، ساتھ ہی مختلف اور متنوع پروگرامز ضلعی و مقامی سطح پر بھی منعقد کیے گئے، جن میں بچوں کے درمیان ڈرائنگ مقابلہ، کالج کی ٹین ایجرز کے ساتھ انٹریکشن جیسے پروگرام بطور خاص شامل ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے بچے عزیز ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے انسان بنے، کنٹریبیوٹرز بنے، اچیورز بنے، بہت سکسیسفل انسان بنے، تو میاں بیوی جتنے ہم آہنگ ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے ہر معاملے میں، اتنا بچے صحت مند ہوں گے، نفسیاتی صحت کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔ ورنہ بچے وائلنٹ بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جن ماں باپ کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ہم آہنگی کا ایک پہلو، ہم آہنگی کا دوسرا پہلو ہے وہ جنسی معاملہ ہے۔ شادی کی بنیادی ترین چیزوں میں سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ابھی آیت جس کی تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پوری آیت نکاح میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نکاح میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک کام وہ ہے جسے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، بقائے نوع انسانی یا نسل انسانی کو پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا گرینڈ منصوبہ ہے، ایک ڈیوائن پلان ہے۔ اس کے لیے آدم کو پیدا کیا، اس کے لیے حوا کو پیدا کیا، دونوں قریب آئے تو اس سے کچھ بچے پیدا ہوئے، ان میں شادیاں ہوئی تو ان سے کچھ اور بچے پیدا ہوئے، ان کے درمیان شادیاں ہوئی تو ان سے کچھ اور بچے پیدا ہوئے۔ آج جو تمہاری شادی ہو رہی ہے دولہا کو یاد دلا رہے ہیں، یہی نسل انسانی کے سلسلے کو تا قیامت آگے رکھنا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، ایک ڈیوائن منصوبہ ہے، ایک مقدس منصوبہ ہے، اس میں رنگ بھرنا تمہارا کام ہے۔ یہ بیڈ روم افیئر اگر ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں نسل انسانی پھیلتی ہے، اور اگر وہ بیڈ روم افیئر خراب ہے، وہاں صحیح نہیں ہے، تو اس کے مسائل اسپل اوور ہو کر آ کر خاندان میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات باہر ہم کو سننے میں ملتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بیڈ روم افیئر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے سیکس کے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے اس کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو دونوں کا جنسی رویہ الگ ہوتا ہے، جو دونوں کے جنسی تجربے الگ ہوتے ہیں، جنسی معلومات الگ ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں بڑے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کے سلسلے میں بہت خوشگوار طریقے سے ہم کو اسلام نے تعلیم دی ہے، اس میں پابندیاں کم ہیں، جائز چیزیں زیادہ ہیں، انجوائے کرنے کی باتیں ہیں، اور اسلام اسے بالکل منع نہیں کرتا۔ سیکس از فار ریکریشن اینڈ پروکریشن، تفریح بھی ہے اور تولید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے۔ یہ معاملہ جن کے ہاں خراب ہے، جن کے ہاں یہ معاملہ درست نہیں ہے، وہاں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ میریٹل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں غلط تصورات جنس کے بارے میں اسے دور ہونا چاہیے۔ صحیح تصورات کیا ہیں، میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے،
اور جنسی معاملات کو کیسے خوشگوار بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں سے واقفیت کسی زمانے میں نانی دادی ہوا کرتی تھی گھر میں، وہ لڑکیوں کو تعلیم دیتی تھی، لڑکوں کو اچھے لوگوں کی صحبت ملتی تھی، وہاں سے تعلیم ملتی تھی۔ اب یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے والی جو اصل چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جہاں سے وہ تعلیم لیتے ہیں وہ سب بگڑا ہوا سوشل میڈیا ہے، اور اس کے نتیجے میں غلط خیالات، غلط آئیڈیا، غلط کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے، جس کے نتیجے میں شادی کے ایک ہفتے کے اندر جو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی نئی نسل کے اندر۔ یہ معاملہ درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کے اوپر بہت بڑا ہرڈل بنتی ہے۔ اب ہم تیزی سے آتے ہیں کہ والدین ان صورتوں میں کیا کریں۔ گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں ماحول فراہم کریں۔ دیکھیے ایک بات آپ بھی سمجھتی ہیں اچھے سے کہ جب ہمارا ماحول جدا ہوتا ہے اور ہم شادی ہو کے دوسرے جگہ آتے ہیں تو کتنی خطرناک سٹرگل ہوتی ہے کہ جو ہم کو کرنی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے۔ اب ہم ہمارے بچوں سے یہی کرتے ہیں کہ ہم انہیں ماحول نہیں دیتے، ان کی طبیعت اور میلان کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سوشل اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں پر توجہ دینے کے بجائے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں، ان ساری چیزوں میں یہ نہیں کہ وہ کام کریں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سبھی لوگ، گھر کے تمام افراد، میاں بیوی، خاندان کے سبھی لوگ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں۔ اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، ہمارے ہی اپنے اطراف میں والدین جو ہیں وہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں، تو ماحول جب جیسے ملے گا بچہ ویسے ہی ڈھلے گا۔ ہمارے پاس بہینہ گانے چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ تبصرہ، ان کے جسم پر، ان کے فیگر پر، ان کے نقوش پر تبصرہ ہوتا ہے، تو بچے کمپیریزن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ گویا وہ کس طرح سے اچھے ہیں، اور پھر یہ مادی چیزیں ان پر اہم ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کے بجائے گھر میں درس قرآن کا ماحول بنائیں، گھر میں فیملی اجتماعات کو لیں، ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ ہمارے پاس گھروں میں فیملی اجتماعات ہوں۔ اس کے علاوہ ٹیچر باہر سے جو مذاق بنانے والا کلچر ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں۔ ایک ایسے وقت جب سماج کے بڑے اپنے بچوں پر شفقت کو اپنی توہین سمجھتے ہوں اور بڑوں کا ادب کرنے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کو ہمارے سماج کے بچے بیکار کی چیز سمجھتے ہوں۔ حیا سے محروم شباب، بکھرتے خاندانوں کا غم، توجہ کو ترستا بڑھاپا، سکون سے محروم خاندان اور رشتوں میں بے وجہ تناؤ اور آپسی رنجشوں کی بھیڑ نے جماعت اسلامی ہند کی مضبوط خاندان مضبوط سماج مہم کی معنویت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی جماعت اسلامی ہند نے ملک و ملت کے اہم اور قابل توجہ مسائل پر اپنی مہمات کے ذریعے سماج کے ایک بڑے طبقے کو اپنی اصلاح کی طرف راغب کیا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغربی معاشرے کی نقالی میں ہمارے سماج کے بکھراؤ کو روکنے کے لیے اور صحت مند سماج کی تعمیر و تشکیل کے لیے مستحکم اور مضبوط خاندانوں کا قیام بے حد ضروری ہے۔